یہ چیز جو کہ آج ہماری زندگیوں کا اتنا بڑا حصہ ہے موبائل فون کے، جس کو اگر آپ ہٹا دیں اپنی زندگی سے تو زندگی رک جاتی ہے. اور ایک وہاں تھی سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی، آج کل وہ سوئی سدرن گیس کہلاتی ہے، اس وقت وہ سوئی گیس ٹرانسمیشن کہلاتی تھی. بہت ریپیوٹیڈ کمپنی تھی، ویری پروفیشنل. تو لوگوں نے سب نے کہا یار یہ جوائن کریں. اچھا. So I joined that as a trainee engineer in 79. Okay. They were asking for 5 to 7 years experience. میرا اس وقت 7 months ایکسپیرینس تھا صرف. انیشیٹو جو ہے وہ بہت ارلی لائف میں بہت بڑا لیا کہ پبلک سروس چھوڑا، سیکیور جاب چھوڑا، پرائیویٹ میں جمپ کیا. لیکن آئی فیل کہ جو میرا آبجیکٹیو تھا لرننگ کا وہ میں بہت مطمئن ہوا. 99 میں یہ ہوا کہ پی ٹی سی ایل وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ موبائل. اوکے. تو انہوں نے مجھے سمو اپروچ کیا. وہاں نسیم مرزا صاحب تھے چیئرمین، آئی سی آئی سے آئے تھے. آئی سی آئی تھے. تو جب انہوں نے مجھے اپروچ کیا تو فرینکلی آئی واز ویری ریلکٹنٹ. اچھا کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ پبلک سیکٹر انوائرمنٹ تھا. ہیلو، ویلکم ٹو اپر ڈیک. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان سے ہم بات کرنے سے پہلے آپ سب کو یہ کہنا ضرور چاہیں گے کہ آپ یہ پروگرام جب دیکھ رہے ہیں، اگر اپنے موبائل فونس پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ان صاحب کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. وجہ یہ ہے ہی از دا ریزن ان دس کنٹری جس کی وجہ سے موبائل فون لوگوں کے پاس ہاتھوں میں آ گیا. ورنہ یہ فون جو تھا وہ ایک اسپیسیفک سیگمنٹ تھا سوسائٹی کا جو استعمال کیا کرتے تھے. لیکن آج جو نمبر ہے ہمارے پاس موبائل فون یوزرز کا، اس میں جو رول ہے وہ انہی صاحب کا ہے جن سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. اور ان کی وجہ شہرت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک موبائل فون کے حوالے سے ایک نام پہچانے جاتے ہیں. ان کا ایک بہت طویل کریئر ہے جس میں انہوں نے بہت سے نیشنل، ملٹی نیشنل، پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کو سرو کیا. ان کا جو لیڈرشپ سٹائل رہا، اس میں جو بھی ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے وہ ان کی گن گاتا ہے آج بھی. آج ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے زندگی میں یہ جو ساری چیزیں کی ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے. ان کی پرسنالٹی میں اتنا ٹھہراؤ ہے، اتنی محبت ہے، شفقت ہے، اور ان کی کامیابی ظاہری بات ہے اس میں ان کی جو قابلیت ہے وہ بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو جستجو ہے زندگی کے بارے میں، زندگی میں، وہ بھی شامل ہے. تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں ارشد خان صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمد للہ. شکریہ باز فار ہیونگ می آن یور شو. سر اٹس اے پلیجر اینڈ این آنر ایز ویل. مجھے یہ بتائیے سر، ایک تو یہ کہ آپ تو اتنا بڑا نام ہے اس ملک کا جس کی پہچان نام سے کافی ہوتی ہے. ویسے تو بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، اسکرین پہ دیکھیں گے تو ان کو بہت اچھا لگے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سے اسکرینز بھی چلائے ہیں اس ملک کے اندر جس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. لیکن سب سے پہلے، جیسے میں نے انٹرو میں بات کی، یہ چیز جو کہ آج ہماری زندگیوں کا اتنا بڑا حصہ ہے موبائل فون کی، جس کو اگر آپ ہٹا دیں اپنی زندگی سے تو زندگی رک جاتی ہے. چاہے وہ آن لائن شاپنگ ہے، چاہے وہ لوگوں سے بات چیت ہے، چاہے وہ اور دوسرے طریقے ہیں، بزنس کرتے ہیں لوگ ایک فون کے اوپر. اور مجھے یاد ہے جب آپ نے یہ شروعات کی تھی تو آپ نے شاید یہ جملہ بھی کہا تھا کہ اس سے سب کچھ کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، اتنا دور ہم شاید نہیں دیکھ پاتے تھے. تو پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا زندگی میں ماضی کی طرف لے جاتے ہیں ٹو اسٹارٹ وتھ، اینڈ دین ویل، بیکاز یہ جس سبجیکٹ پہ میں بات کر رہا ہوں وہ تو اتنا مزیدار ہے، اینڈ ایوری بڈی وڈ لائک ٹو لسن ٹو یو کہ اس میں آپ نے کیسے اس سارا کچھ کیا تھا. تو سر آپ کی جو ینگ ایج جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہاں آپ نے گزاری، کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ ہمارا تعلق جو ہے وہ تو رورل ایریا سے ہے. اسمال ولیج کالڈ چک جانی ان تحصیل پنڈادوں خان، ڈسٹرکٹ جیلم. اوہ اچھا. آئی ایم ناٹ شیور اف یو آر فیملیئر ود پنڈادوں خان. جی بالکل آئی ایم فیملیئر ود دیٹ. تو کچھ وہاں کی امپورٹنٹ جگہوں میں جیسے سالٹ مائنز ہیں کیوڑا کی، یا نندنا فورٹ ہے، یا الیگزینڈر گریٹ کا جو اس کی جو پہلا پڑاؤ میں خاص پڑاؤ ہے جو، یا اس کا جو ہارس وہاں پہ بریڈ ہے جلال پور شریف میں. دیٹ ولیج از
8 miles from my village. اچھا, آئی تھنک میں اس پورے ریجن کے اندر گھوما ہوا ہوں. اور پرسنالٹیز میں راجہ غضنفر علی کا نام جی, علاقے کے جو قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھے اور میری وائف کے پھوپھا تھے. اچھا اچھا اوکے. تو میری پیدائش تو لاہور کی ہے. اچھا اوکے. کیونکہ والد صاحب جو تھے وہ سروس میں تھے, تو اس وقت لاہور میں تھے. تو سنت نگر ایک جگہ ہے پرانے لاہور کی, وہاں کی میری پیدائش ہے. تو انیشیل فیو ایئرس لاہور میں پڑھا سارا ہی میں گورنمنٹ اسکولنگ میری گورنمنٹ کی ہے. اچھا. کیونکہ والد صاحب گورنمنٹ سروس میں تھے اور ہم 8 بہن بھائی تھے, تو ظاہر افورڈیبلٹی واز اے سیریس ایشو. تو انہوں نے گورنمنٹ کے اسکولوں میں سب کو پڑھایا. اچھا اوکے. تو اگر میں اس کو زیادہ ڈیفائن کروں تو اس کو ہم تو ٹاٹ والا اسکول کہتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر بارش ہوگی تو چھٹی ہو جاتی تھی, کیونکہ سارے کلاس روم کے اندر جگہ نہیں تھی, تو ہم درخت کے نیچے بھی بیٹھتے تھے. یہ پہلی 3-4 کلاسیں. اینڈ دین وہ میں چکوال موو ہو گیا. میرے جو ماموں تھے ڈاکٹر تھے. اچھا. تو وہ جب خود میڈیکل میں پڑھ رہے تھے تو وہ ہمارے گھر میں رہتے تھے اس وقت. اوکے. تو وہاں سے رہ کے انہوں نے FSc کیا گورنمنٹ کالج سے. اور چکوال میں نہیں لاہور میں. اچھا. اور گورنمنٹ کالج سے پھر وہ انہوں نے KE سے میڈیسن کیا. اچھا. تو جب وہ ڈاکٹر بن گئے تو ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے پاس رہوں. اچھا. تو مجھے وہ چکوال لے گئے. تو پھر میں کلاس 5 سے کلاس 10 تک میٹرک تک میں گورنمنٹ ہائی اسکول چکوال میں پڑھا. اچھا. تو اس کے بعد پھر والد صاحب لاہور میں تھے, پنجاب سیکریٹریٹ میں سروس میں تھے. وہ PCS آفیسر تھے, پبلک سروس میں تھے. تو لاہور آ گئے, پھر گورنمنٹ کالج میں پڑھا. جب میں 3rd ایئر میں تھا 1974 میں, تو میرا ایڈمیشن انجینئرنگ کرنا چاہ رہا تھا. پتہ نہیں کیوں کرنا چاہ رہا تھا, بٹ کرنا چاہ رہا تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں 2 ہی فیلڈ تھے جدھر زیادہ جا رہے تھے, یا ڈاکٹرز بن رہے تھے یا انجینئر. تو میرے سبجیکٹ چونکہ پری انجینئرنگ تھے, تو میرا انٹرسٹ تھا کہ میں الیکٹرانکس میں جاؤں. اچھا. تو میرا ایڈمیشن لاہور میں کیمیکل میں ہو رہا تھا, تو کراچی میں مجھے ایڈمیشن ملا. اچھا. داؤد کالج آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی, اور اس وقت یہ NID کے ساتھ افیلیٹڈ تھا. تو آئی موو ٹو کراچی ان 74. اوکے. تو وہاں سے. اور یہ آپ کا پہلا کراچی وزٹ تھا یا آپ جاتے رہے ہیں کراچی؟ نہیں, میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا. نہیں گئے تھے. اچھا. اور یہ میرا زندگی کا پہلا اکیلے ٹریول تھا. اچھا. تو بہت ہی ہمارا وہ ہمبل سا لائف سٹائل تھا, اور کبھی اتنا ایکسپوجر نہیں ملا تھا. لیکن والد صاحب نے بہت انیشیٹو لیا, اور انہوں نے کہا نہیں پڑھنا ہے, جہاں تم جاؤ گے میں تمہیں سپورٹ کروں گا. کیا بات. اور بستر بند باندھ کے ساتھ وہ سوٹ کیس دے دیا اور ٹرین پہ چڑھا دیا. آپ کے سبلنگس میں آپ کے علاوہ آپ کے؟ ہاں, ہم تو 8 بہن بھائی تھے نا جی. تو کراچی کا پہلا ایکسپیرینس یہ ہے کہ سٹی اسٹیشن پہ اترا اور باہر نکلا تو وکٹوریا کھڑی تھی. اچھا. میں نے کہا یار یہ ٹانگا بہت بڑا ہے یہاں کا, کیونکہ یہاں تو ٹانگے تھے نا لاہور میں. جی 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 بالکل. اب وہ ڈبل ہارس لگا ہوا ہے آگے, اور وہ 8 ویلر وٹ ایور بالکل. ہاں, میں بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی شاہی سواری, مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا شاہی سواری ہے. تو نے کہا جائیں بیٹھے بیٹھے کدھر جانا, تو میں بیٹھ گیا. اچھا. اور جب چڑھ کے بیٹھا تو جب وہ اس کو بندر روڈ کہتے تھے, آئی چندریکر روڈ, جو آئی چندریکر روڈ الگ ہے. ہاں, آئی چندریکر روڈ اسٹیشن سے نکلے نا جی. تو شام کا ٹائم تھا تو ہوا چل رہی تھی. اوکے. تو میں نے اس کو کہا یار لگتا ہے بارش ہونے والی ہے. کراچی کی ہوا. کیوں صاحب؟ میں نے کہا یار ہوا چل رہی ہے, کیوں لاہور میں ہوا تو نہیں چلتی. میں نے کہا نہیں صاحب یہ یہاں تو روٹین ہے. اچھا. ہاں بالکل, کراچی تو مجھے بڑا اچھا لگا. ویسٹ اوپن کہتے تھے. تھوڑا آگے جا کے رائٹ پہ ایک ہوٹل تھا, بامبے ہوٹل. اچھا. ریممبر دیٹ. میں نے وہاں رات گزاری, بستر بند رکھا. اچھا اوکے. اور صبح جناب ٹیکسی لی, بستر بند سمیت کالج پہنچ گئے. اوکے. تو یہ میرا پہلا جرنی تھا اوکے کراچی کا. بٹ کراچی ان دنوں میں فرینکلی اسپیکنگ لاہور سے آنے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کہیں باہر آ گیا ہوں. اچھا. اتنا اچھا تھا. 74 کے بعد آف کورس حبیب بینک بن چکا تھا. بینک بن چکا تھا, ٹرام چلتی تھی ٹاور سے صدر تک. بالکل بالکل. اور سڑکیں صاف ستھری, سفید یونیفارم میں پولیس مین, ہوادار. اور رہتا بھی میں نارتھ ناظم آباد میں تھا. اچھا. بیوٹیفلی ڈیولپڈ, نیا روڈ نیا بنا تھا. بالکل بالکل. تو یقین کریں بس سو انجوائبل, پیسفل سٹی, اینڈ سو نائس پیپل, ایزی ٹو گو, ایزی ٹو ورک ود, اوکے. بہت انجوائبل پیریڈ تھا کراچی کا. تو دس از ہاؤ آئی
आई डिड माई इंजीनियरिंग. अच्छा. तो फिर करियर का आगाज़ भी इन अ वे कि पहली इंटर्नशिप मैंने फिलिप्स में की कराची में. अच्छा, ओके. और उसके बाद जो जॉब्स ऑफ़र होने शुरू हुए, वापडा, स्टील मिल्स, और एक वहाँ थी सुई गैस ट्रांसमिशन कंपनी. आजकल वो सुई सदरन गैस कहलाती है, उस वक्त तो सुई गैस ट्रांसमिशन कहलाती थी. बहुत रिप्यूटेड कंपनी थी, वेरी प्रोफेशनल. तो लोगों ने सबने कहा यार ये ज्वाइन करें. अच्छा. सो आई ज्वाइंड दैट एज ए ट्रेनी इंजीनियर इन 79. ओके. और आपके इंजीनियरिंग मेजर क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स. तो उसके टेलीकॉम डिपार्टमेंट में मैंने अच्छा ज्वाइन किया. ओके. और उस वक्त 79 में उनका जो टेलीकॉम सिस्टम था और स्कैडा सिस्टम जो वो फुली डिजिटल था, और आई थिंक इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान उस वक्त. ठीक है. तो बहुत अच्छा स्टार्ट और था. गोरे भी थे उसमें या सारा नहीं, लोकल स्टाफ थे सारे लोकल ही, ठीक. लेकिन वेरी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड. अच्छा. और बड़ी हाईली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. उनका जो कल्चर था, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ओके. तो बड़ा अच्छा मुझे स्टार्ट मिला. ठीक. लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ये हुआ कि 7 months के बाद कुछ आई थॉट कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में मैं कितना सीख पाऊँगा आगे या क्या कर पाऊँगा. तो एक एडवर्टीज़मेंट आया किसी अमेरिकन कंपनी का. अच्छा. दे वर लुकिंग फॉर इंजीनियर्स. तो दे वर आस्किंग फॉर 5 to 7 years एक्सपीरियंस. मेरा उस वक्त 7 months एक्सपीरियंस था सिर्फ. लेकिन जो जिस तरह का एक्सपीरियंस मांग रहे थे वो बहुत रेलिवेंट था. ओके. तो आई सेड यार लेट्स राइट. अब इनिशिएटिव देखें, बस अल्लाह कराने वाला होता है. बाज़ औक़ात मैं खुद में यकीन नहीं आता अभी कि हाउ कुड आई डू दिस. और फिर भी पब्लिक सेक्टर छोड़ के आप प्राइवेट में जंप कर रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट, बिग लीप. हाँ बिग लीप, और वो भी एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जिसका कोई परमानेंट बेस नहीं है इधर. तो मैंने अप्लाई किया, वो इंटरव्यू कॉल आई, लाहौर गया. वो रॉबर्ट लॉली वाज द डायरेक्टर इंजीनियरिंग, उनके अमेरिकन थे. ओके. ही इंटरव्यूड मी. तो मैंने वो 7 months में एग्जैक्टली वही किया हुआ था जो वो करना चाह रहे थे. तो मैंने इंटरव्यू में फोकस वही रखा. मैंने कहा भाई इनको यहाँ से नहीं निकलने देना. तो ही गॉट इम्प्रेस्ड. ही सेड कि ठीक है, यू हैव एन ऑफर. सो ही ऑफर्ड मी अ जॉब, तो विच वाज 3 times more salary than what I was getting. बट वो अमाउंट वैसे भी बहुत थोड़ी थी. फिर भी बहुत थोड़ी थी. उनके लिए तो बड़ी चीज़ थी कि 7 महीने का जो एक्सपीरियंस था आपका, वो उनके 7 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हाँ, वो एक्चुअली बहुत रेलेवेंट था. और फिर मैं एक्चुअली वाकई मोटिवेटेड भी बहुत था टू डू. तो फिर मैं लाहौर मूव कर गया. ओके. उनको ज्वाइन कर लिया. तो उन्होंने मुझे फिर ट्रेनिंग के लिए बेल्जियम भेजा. तो आई वाज ट्रेन ऑन स्विचिंग. फिर जो हमारी क्लास थी, 4 लोग पाकिस्तान से हमारे साथ गए थे, बाकी कोई बाहर से लोग थे. तो उस क्लास में मैंने टॉप किया. अच्छा. तो वापस आया तो मेरी प्रमोशन हो गई, और मुझे आई वाज मेड टीम लीड टू वो सॉरी उससे पहले थोड़ा ये हुआ कि इन्होंने 11 सर्वे टीम्स बनाई कंपनी ने टू सर्वे होल पाकिस्तान. अच्छा. कि वो जो टेलीकॉम नेटवर्क लगना है उसका सर्वे करना था, साइट सिलेक्शन करनी थी, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, टावर हाइट्स कितनी होंगी, एंटेनास कैसे होंगे, जो व्हाटएवर. तो उसमें से 9 जो थे वो फॉरेनर्स थे. कोई इंग्लैंड से आया था, कोई अमेरिका से आया था. 2 पाकिस्तानी थे. एक मेरे कुलीग थे असद, और एक मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया टू लीड दैट टीम. ओके. तो विद इन अ ईयर आई गॉट दैट एक्सपीरियंस टू लीड अ टीम टू सर्वे. और फिर वापस आके जो रिजल्ट चूँकि बहुत अच्छे आए, तो उसके बेस पे उन्होंने मुझे वो ट्रेनिंग पे फिर भेजा. बेल्जियम. ट्रेनिंग के जो रिजल्ट अच्छे आए तो उन्होंने फिर मुझे प्रमोट किया. और दे आस्क्ड मी टू इंस्टॉल जितने भी स्विचेस थे. स्विचेस कहते हैं जो एक्सचेंजेस, टेलीफोन एक्सचेंजेस होती हैं, वो जो नेटवर्क में थी, अबाउट 17 ऑफ दम. अच्छा. और क्रॉस पाकिस्तान थी? क्रॉस पाकिस्तान. तो वो फिर मैंने इंस्टॉल की, उसकी टेस्टिंग, कमीशनिंग, सारा कुछ वो मेरे ज़िम्मे था. तो लेकिन फिर वो कोई 83 के टुवर्ड्स द एंड वो कंपनी वाइंड अप होगी. अच्छा. प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गई. कुछ इश्यूज आपके लिए आई थी लगता है. कुछ इश्यूज आए, कुछ वैसे वाइंड अप हो गई. तो आई हैड अ सन, यू नो, बेटा उमर जो था उस वक्त छोटा था. अच्छा. ओके. तो और जॉबलेस हो गए. तो बताना ये चाह रहा हूँ कि इनिशिएटिव जो है वो बहुत अर्ली लाइफ में बहुत बड़ा लिया कि पब्लिक सर्विस छोड़ा, सिक्योर जॉब छोड़ा, प्राइवेट में जंप किया. लेकिन आई फील कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था लर्निंग का, वो मैं बहुत मुतमिन हुआ. ठीक है. मेरी उसमें लर्निंग बहुत हुई, टेक्निकल साइड पे जो मैं चाहता था, जो मेरा फील्ड था.
سو پھر اس کے بعد ایک آدھ مہینے میں 2 مہینے میں ایرکسن کو پروجیکٹ ملا تھا پاکستان میں. اچھا. پی ٹی سی ایل کا. وہ ایکسچینجز لگا رہے تھے لاہور میں, پنڈی میں اور کراچی میں گیٹ وے. اچھا. تو ان کو اپنا آفس تو نہیں تھا, ان کے یہاں پہ لوکل ایجنٹ سے پین ایشین والے, تو وہ ان کے رول پہ انہوں نے پروجیکٹ کے لیے مجھے ہائر کر لیا. اچھا. اوکے. تو وہ آئی واز ورکنگ ود ایرکسن. ٹھیک ہے. پروجیکٹ مانیٹرنگ, کوآرڈینیشن, ساری ایکٹیویٹی. تو اس میں پھر میں نے کافی عرصہ کام کیا, لیٹس سے فرام 83 to 85. اوکے. اور اس زمانے میں تو بڑے کم ہوں گے ٹیلی کام سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرنے والے. پی ٹی سی ایل واز دا بگیسٹ آرگنائزیشن. تو ان کے جو ڈیجیٹل سوئچنگ پہلی آ رہی تھی. اچھا. آف کورس. مطلب نئے ڈیجیٹل سوئچز آ رہے تھے. ایرکسن کو کچھ حصہ ملا تھا, کچھ الکیٹیل کو ملا تھا, کچھ سیمنس بھی تھا, شاید سیمنس کو ملا تھا. سیمنس تو شاید پہلے بھی تھا. تو وہی اسٹارٹ تھا ارلی, جو فلی ڈیجیٹل تھے. تو وہاں بھی بہت لرننگ ہوئی. اوکے. اب اس کے بعد ایک بہت چینج آئی. پھر ایک وہ چینج یہ آئی کہ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو اسٹڈی مور, لیکن سچی بات ہے کہ افورڈیبلٹی نہیں تھی. تو ایک پھر ایڈورٹیزمنٹ آیا USAID کا, USAID جس کو ہم کہتے ہیں. تو انہوں نے اسکالرشپ اناؤنس کیے ماسٹرز اور PhD کے لیے فار پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز. اچھا. اینڈ دس از 88. دس از 88. تو میں نے کہا یار اپلائی کرنے میں کیا حرج ہے. لیکن جنرلی پرسیپشن یہ تھی کہ سفارش چلتی ہے, کسی کو ہوتا. میں نے کہا یار اپلائی تو کروں. اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے. سو آئی واز کالڈ فار انٹرویو ان اسلام آباد. تو میں انٹرویو کے لیے آیا. تو واز این امیریکن لیڈی, اور پھر کچھ پاکستان آئی تھنک اکنامک افیئرس ڈویژن کے لوگ تھے, یا اس طرح کچھ. تو بڑا اچھا انٹرویو ہوا. اٹ وینٹ ویری ویل. آل کویسچنز کے جی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جی آپ کو ماسٹرز کیوں کرنا ہے, کتنے پیشنیٹ ہیں. جی کتنے پیشنیٹ ہیں. ہاں کتنے پیشنیٹ ہیں. ہاؤ ول اٹ ہیلپ ٹو یور ورک بیٹر. کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کمپلیٹ کر کے آپ کو پھر وہ واپس آ کے سرو کریں. تو میرے جو آنسرز تھے وہ بہت اچھے گئے. اینڈ دا لیڈی سیڈ ان دی اینڈ کہ مسٹر خان, آئی ایم کنونسڈ دیٹ یو نیڈ ماسٹرز ڈگری ٹو ڈو یور جاب بیٹر. میں خوش ہو گیا. بس ساتھ ہی اس نے ایک پھر کویشچن کر دیا کہ واٹ اف وی سینڈ یو ٹو UET لاہور ڈو یور ماسٹرز. اچھا. اوکے. اوہ ابھی تو امریکہ کے خواب لے کے آئے. تو کیا جواب دیا ان اسپر آف اے مومنٹ میں نے کہا ویل ایز فار ایز دی ایکیڈیمک پارٹ از کنسرنڈ دیٹس پرفیکٹلی آل رائٹ, اٹ ول فلفل مائی ریکوائرمنٹس. رائٹ. بٹ اس وقت تک میں 8 سال فیلڈ میں کام کر چکا تھا نا. آف کورس. ہاں. تو میں نے کہا بٹ ود مائی 8 years ایکسپیرینس ان دا فیلڈ آئی ول لرن ہاف فرام دا اسکول اینڈ ہاف فرام دی انوائرمنٹ. اوکے. سو اٹ مینس کہ اگر میں باہر جاتا ہوں تو میری لرننگ زیادہ ہوگی. ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے. اینڈ شی اسمائلڈ اینڈ شی سیڈ فائن. تو بہرحال میں واپس چلا گیا انٹرویو دے کے. کافی دنوں بعد ایک لیٹر آیا ان کا. تو ڈرتے ڈرتے کھولا, اینویلپ سے پتہ لگ گیا کہ انہیں کا ہے. تو کھولا تو ابھی لیٹر فولڈڈ ہی تھا. تو پہلا لفظ جو لکھا ہوا تھا ابھی میرے پاس لیٹر پڑا ہوا ہے. اچھا. کانگریچولیشنز. میں نے کہا یار کام ہو گیا. کیا خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے. اب اس وقت میرے 2 بچے تھے. ٹھیک ہے. تو میں گھر آیا, میں نے بتایا, فیملی میں بتایا. تو میرے بردر ان لا کہنے لگے کہ یار آپ کے بچوں کے پڑھنے کے دن ہیں, اب آپ جائیں گے. میں نے کہا بھائی جان بچے بھی پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گا. اوکے. زبردست. تو آپ دیکھیے بس وہ انیشیٹو بعض اوقات اللہ آپ سے ایسے کرواتا ہے. ریزائن لکھا. اچھا. 8 years into your job. مائی گاڈ. 2 بچے ہیں. ٹھیک ہے. اور جناب چلے گئے. اوکے. بوسٹن یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا. MIS کر رہے تھے آپ؟ میں کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم, وہ MIS ہی ہوتا ہے. جی. تو چلا گیا. ایک سیمسٹر کے بعد وہ فیملی الاؤ کرتے ہیں. اچھا. اوکے. تو ایک سیمسٹر کے بعد انہوں نے فیملی کو بھیج دیا. اچھا. تو عمر انامنا آلسو کیم. وائف آگے ساتھ, وائف کے ساتھ دونوں بچے بھی آ گئے. اب ظاہر ہے اسکالرشپ اچھا تھا, کمپیریٹیولی بہت اچھا تھا, بٹ اسٹل اٹ واز ناٹ انف ٹو سپورٹ دا ہول فیملی اور اس کی نیڈ. تو ایک تو وہاں کا جو پڑھائی کی میتھڈالوجی ڈفرینٹ ہے. باہر کی جو ہے وہ دے لیٹ یو ورک, ڈو مور ورک. وہ انگلی پکڑ کے ہینڈ ہولڈنگ کر کے نہیں پڑھاتے ہیں. ہاں. تو ایک تو میرا وہ نئی تھی چیز میرے لیے. دوسرا 8 سال کے بعد آپ جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ینگ ہیں, فریش ہیں. بالکل. یہ فرق تو ڈبل مشکل ہو گئی.
اور تیسری مشکل یہ ہوگی کہ اب فائنینسز کیسے پورے کریں. تو آئی یوز ٹو ڈو اور جابس. اچھا اوکے. تاکہ وہ خرچہ بھی کور ہو سکے. اور باسٹن میں رہنا. اور باسٹن میں رہنا تو وہ ایکسپینسو جگہ ہے. تو خیر اللہ نے کیا کہ ماسٹرز جو ہے اپنے ٹائم پہ میں نے پورا کر لیا. اب پھر ایک ڈیسیجن آیا. اچھا. کہ سب نے کہا, دوستوں نے کہا یار بس چھوڑیں ادھر رہ جائیں. اچھا. کافی سارے لوگ رہ گئے, آج بھی وہاں ہیں. بالکل ایسی. تو میں نے بہت سوچا تو آئی ڈیسائیڈڈ ادروائز. میں نے کہا یار میری فیملی ہے وہاں, میرے پیرنٹس تھے اس وقت ماشاء اللہ یاد. تو میں نے لوگوں سے مشورہ کیا. ایک میرے سینئر تھے وہاں پہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھو آپ اپنی پرائرٹیز خود سیٹ کرو, واٹ از امپورٹنٹ فار یو. اچھا اوکے. ٹھیک ہے. تو میرا پھر کنکلوژن یہ نکلا کہ ون مائی فیملی واز ویری امپورٹنٹ ٹو می. فیملی مینس وائف اور بچوں کے علاوہ پیرنٹس, بہن بھائی, دوسرے عزیز رشتے دار, مائی کلچر, ٹھیک ہے, مائی کنٹری. تو پھر میں نے کہا یار چلیں کوئی بات نہیں, ہم جائیں گے اور جو بھی ہم نے سیکھا ہے وہاں جا کے کنٹریبیوٹ کریں گے. ٹھیک. تو ایگزیکٹلی آن ٹائم بیگس پیک کیے اور واپس آ گئے. وداؤٹ نوئنگ کہ ابھی آگے کیا کوئی جاب نہیں تھا, جاب بھی نہیں تھا. تو ریزائن کر کے آئے تھے. اور لوگ وہاں اس وقت گرین کارڈ اور لے لا کے کوشش میں لگے تھے, بیٹھے سیٹل ہو رہے تھے وہاں پہ. پھر ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا. آف کورس یہ بہت بڑے ڈیسیجنز ہیں, چھوٹے نہیں. نہیں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات انیشیٹو کپلڈ ود رسک ٹیکنگ, کہ آپ پبلک سیکٹر چھوڑتے ہیں, پرائیویٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر ایک بچہ ہوتا ہے تو جاب فارغ ہو جاتے ہیں, پھر دو بچے ہوتے ہیں تو پھر جاب چھوڑ کے پڑھنے چل پڑتے ہیں, اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں. وہیں رہ جاتے ہیں کہ وہاں چلو آپ اپنا کوئی فیوچر بنائیں. میں نے کہا نہیں یار فیوچر پاکستان میں بنائیں گے چل کے. تو واپس آ گیا. اوکے. اینڈ واپس آپ لاہور آئے؟ واپس میں لاہور آئے. پھر مجھے ایک جاب مل گیا, ایک آرگنائزیشن تھی ڈیجیٹل کمیونیکیشنز کے نام سے. اچھا. لوکل کمپنی تھی, اونڈ اینڈ رن بائی لیٹ سلیم الرحمان صاحب. اچھا. ویری بریلینٹ انجینئر. اوکے. بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, مرڈر ہو گیا تھا انفارچونیٹلی. تو انہوں نے ٹیلی فون ایکسچینجز پاکستان میں بنانی شروع ہوئی. اوہ اچھا اچھا. فار پی ٹی سی ایل, پہلے پی اے بی ایکسس بنائی, پھر پی ٹی جیسے سی ٹی آئی بناتا تھا. جیسے سی ٹی آئی کمپنی بنایا. سی ٹی آئی جو ہے نا زیادہ تر تھا وہ ریڈیو لنکس میں, مائکرو ویو وغیرہ میں. انہوں نے ٹی آئی پی بناتا تھا ایکسچینجز وہ, لیکن سیمنس کی بناتا تھا. اور سی ٹی آئی بھی زیادہ تر سیمنس کے کام کرتا تھا. تو انہوں نے تو اپنی ڈیزائن کی لوکلی, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, اور ینگ انجینئرز پاکستانی تھے, بریلینٹ انجینئرنگ ٹیم ہی ہیڈ. انہوں نے اپنے گراج سے شروع کیا, اور پھر ٹی آئی پی میں بیٹھ کے, اور پھر وہ ایونچولی انہوں نے رول ایکسچینجز ڈیولپ کر لیں پی ٹی سی ایل کے لیے, جس میں سارا کچھ ڈیجیٹل تھا, بلنگ ولنگ سب کچھ جیسے لائک نارمل ٹیلی فون ایکسچینج. تو ان کو میں نے جوائن کر لیا, اینڈ آئی واز لوکنگ آفٹر سینٹرل پنجاب اینڈ نارتھ. اچھا. اور اسی کمپنی نے پیجنگ سروس شروع کی. اچھا یہ پیجر وہیں سے ڈی جی پیجر. اوہ ڈی سی پیجر اسی کہتے ہیں ڈیجیٹل. اچھا 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 اچھا. اوہ بڑا مشہور چیز تھی. ڈیجیٹل کمیونیکیشن تھا نا, پہلی کمیونیکیشن تھی ہماری وائرلیس میرے خیال سے. جی پاکستانی. جی جی ہم بڑی پرائڈ کے ساتھ یہاں لگا کے پیجر ہیں. تو وہاں پیجنگ پھر میں کوئی تقریباً 4 سال ان کے ساتھ رہا. ٹھیک ہے. تو ٹیلی کام میں اگر دیکھیں تو اب میرا سارا ٹیلی کام کا ایکسپیرینس ہے اسٹارٹنگ فرام 79 ٹل دس ٹائم. تو 95 میں مجھے پاکٹیل جو اب زونگ ہے, اس وقت لیڈنگ آپریٹر تھا. جی پہلے فونز میں خاص. جی اس کو تو لوگ کہتے ہی پاکٹیل تھے. نیلام گھر کے اندر وہ کہتے تھے پاکٹیل دے رہے ہیں, جبکہ دے رہے ہیں. دیٹس ٹرو. تو وہ انہوں نے that was owned by Cable and Wireless that time, British. تو انہوں نے مجھے آفر کیا ٹو ہیڈ دیئر انجینئرنگ سائٹ. اچھا اوکے. اور یہ کہاں پہ تھی؟ اسلام آباد. تو سارے جو نیشن وائڈ انجینئرنگ کی جو نیٹ ورک ڈیولپمنٹ, نیٹ ورک آپریشنز, اور پلس انہوں نے مجھے جو ریگولیٹری افیئرس تھے. اچھا اس میں بھی انوالو. باقی کمپنیوں میں جنرلی ریگولیٹری افیئرس الگ سے لوگ ہیڈ کرتے تھے. بالکل. تو مجھے رسپانسبلٹی یہ بھی ملی ہوئی تھی. اچھا اوکے. تو پھر میں وہاں 95 سے 99 تک اچھا اوکے وہاں رہا. اچھا اس کے بہت اپنے چیلنجز تھے, کبھی ٹائم ہوگا تو وہ سنائیں گے آپ کو انڈسٹری کے کیسے. اچھا اوکے. انڈسٹری میں کیا کیا دیکھا, چونکہ ریگولیٹری افیئرز میں ڈیل کرتا تھا تو گورنمنٹ سے, ریگولیٹر سے, آپریٹر سے بہت بالکل نئی چیز تھی, نئے چیلنجز تھے. تو 99 میں یہ ہوا کہ پی ٹی سی ایل وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ اے موبائل. اوکے. ٹھیک ہے.
تو انہوں نے مجھے سمو اپروچ کیا. وہاں نسیم مرزا صاحب تھے چیئرمین, ICI سے آئے تھے. ICI تھے, تو پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی تھے. بقائی صاحب تھے جو ممبر تھے پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس کے. چونکہ PTCL پہلے موبائل بھی تھا نہیں, بالکل فکس لائن میں تھا اس کا, تو پلس کمپٹیشن میں بھی نہیں تھا کیونکہ وہ منوپلی میں آپریٹ کر رہے تھے, اور ماحول بھی بڑا مختلف تھا. ماحول بھی مختلف اس لیے تھا. تو وہ ان کا یہ خیال تھا دونوں کا کہ پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی کو لگانا چاہیے. تو جب انہوں نے مجھے اپروچ کیا تو فرینکلی آئی واز ویری ریلکٹنٹ. اچھا, کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ پبلک سیکٹر انوائرمنٹ تھا. تو جتنے لوگوں سے میں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا یار دیکھیں وہ پبلک سیکٹر انوائرمنٹ ہے, تو آپ تو پبلک سیکٹر چھوڑ کے آئے تھے 19 سال پہلے, اب تو بالکل ہی مختلف ہو گیا ہوگا اس وقت تک, کتنے سال پہلے. تو اب تو یہ ہے کہ وہاں جاؤ گے تو آپ کو مشکلات بہت ہوں گی, پھر وہ ان کی ریڈ ٹیپزم, یونینز ہوتی تھیں, سب کچھ ہے. بہرحال میں نے سوچنا شروع کیا. اچھا. تو جو چیز مجھے موٹیویٹ کر رہی تھی اندر سے وہ یہ تھی کہ تمام کمپنیاں فارنرز نے اسٹیبلش کی تھیں. اس وقت تمام CEOs بھی فارنرز تھے. جی ہاں, تقریباً. تو میں نے کہا یار اگر میں پاکستان میں کمپنی بن رہی ہے اور اگر میں کچھ کر سکا تو مے بی آئی کین لیو اے لیگیسی بیہائنڈ. اوکے. اور پھر یہ تھا کہ جو کچھ وہاں نہیں کرنے دیا جا رہا یا کر سکے ہم, کیونکہ وہ فارنرز تھے اور اپنی ان کی پالیسیز تھیں, تو ہم یہاں کیوں نہ کریں. اچھا, اوکے. تو ویژن بہت کلیئر تھی کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اوپن فیلڈ ہے, فیلڈ اوپن ہے, کیا بہت کچھ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیسیژن یہ لینا تھا کہ اسکریچ سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وڈ آئی بی ایبل ٹو ڈو اٹ ان دس پبلک سیکٹر انوائرمنٹ. تو اور پوزیشن بھی میرے خیال سے تھوڑی سی لیڈنگ پوزیشن آپ کے جو کریئر میں, ہاں ظاہر ایک اسٹیپ فارورڈ ہونا تھا, میں نے ہیڈ کرنا تھا ادارے کو. تو میں نے اپنے جب باس سے بات کی, وہ گورا تھا برٹشر, تو اچھا اس نے کہا یار اٹس لائک اسٹرائکنگ یور ہیڈ اگینسٹ دا وال. کہتا ہے نوئنگ یو نو پبلک سیکٹر میں آپ, اس کو میری اپروچ تو پتہ تھی یا کام کرنے کا طریقہ. تو اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن اپنے ملک میں ایک چیز بن رہی ہے اور یہ چانسز کم ملتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں یو ہیو اے پوائنٹ دیئر. اوکے. کیونکہ آپ کو باہر موقع مل جاتے ہیں اپنے ملک میں, اور پھر یہ ایک اچھی بات یہ تھی کہ باقی تو پرائیویٹ بزنسز تھے نا, یہ گورنمنٹ کی کمپنی تھی, تو اگر جو بھی آپ کرتے وہ کنٹریبیوشن ایک نیشنل زمرے میں آتا. اور اب PTCL کارپوریشن سے کمپنی آلریڈی ہو چکا تھا, کمپنی تھا اور 100% اونڈ بائی گورنمنٹ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ یوں کر کے پھر میں نے وہ ڈیسیجن لیا. آئی کیم آن اے لیسر ٹرمز. اچھا. ہاں جی. تو اسکریچ سے آ گیا. تو اب میں نے آپ کو پیچھے سے سارا ٹریس کر کے یہاں تک پہنچا دیا. بالکل. اب آپ بتائیں. بس 1999 کی بات ہے میرے خیال سے. 99 مارچ میری آپ سے پہلی ملاقات تھی یہ. اچھا جی, چونکہ میں اس ٹیم کے ساتھ تھا جس نے آپ کو یو فون کے لیے پریزنٹیشن دی تھی. وہ جب ہم ایجنسی سلیکٹ کر رہے تھے. ایجنسی سلیکٹ کر رہے تھے, اس کی کمیونیکیشن کے اوپر بات ہو رہی تھی. اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا PTCL, جو کہ میرا پرانا کلائنٹ تھا. تو میں تو بڑا پریشان تھا کہ جو کیمپین لے کے ہم آپ کے ساتھ پاس آئے تھے وہ تو نہیں ہوگی. وہ تو نہیں ہوگی. ہمیں پکا یقین تھا. صرف یہ ضرور پتا تھا کہ یہ بڑی ڈائنامک ٹیم آئی ہوئی ہے کوئی, تو ہمت تھی تھوڑی سی کہ بات کی جا سکتی ہے وہاں پر. تو وہ نسیم مرزا صاحب خود میرے خیال سے, آئی تھنک ہی واز دیئر ان دس دیٹ میٹنگ, بورڈ کے چیئرمین تھے. سو اس کے بعد آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم سننا چاہیں گے. ہم نے تو ہمارے, آپ نے تھوڑا سا یہ تھا کہ ایڈورٹائزنگ والے لوگ جو تھے ان کو پہلی دفعہ ایک موقع ملا تھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کمیونیکیشن کو بالکل نئے طریقے سے اس ملک میں لانا چاہتے تھے, اور وہ میرے خیال سے وداؤٹ یور بلیسنگ نہیں ہو سکتا تھا. پانی میں نہیں تو مل جائے. جی پانی بالکل ملتا ہے, چائے اینڈ پانی. اچھا اس طرح ہے کہ پھر 99 میں جب میں نے جوائن کیا تو اسٹوریز گو لائک دس کہ میں تو چونکہ ایک مشن لے کے آیا, ایک چیلنج لے کے آیا اگینسٹ آل آڈس. مطلب مجھے سب دوستوں نے بھی منع کیا. اچھا, چیزیں فیوریبل نہیں تھیں, چونکہ ظاہر میں نے کہا نا کہ ایک تو گرین فیلڈ پروجیکٹ تھا پبلک سیکٹر میں. بالکل. اور وہاں کلچر بہت ڈفرینٹ ہے, بہت مختلف ہے. پھر وہ پولیٹیکل چیزیں بھی. تو لیکن میری موٹیویشن بہت فرق تھی. تو اس لیے جب میں نے جوائن کیا تو مجھے انہوں نے PTCL کے ایک بڑے سے لمبے سے کانفرنس روم میں بٹھا دیا کونے میں. وہ جو اوپر اوپر جو تھا بقائی صاحب کے کمرے کے. ہاں بالکل ایسے.
تو میں پینسل کاغذ لے کے بیٹھ گیا اور ایک بڑا لمبا سا ٹیبل تھا. اب اس کو جو تھا نا ٹیبل وہ 3 حصوں میں جڑا ہوا تھا. جی تو کبھی میں اس کو توڑ کے ایسے کر دوں, کبھی ایسے کر دوں کہ یار دفتر. اچھا آپ کو دفتر بن گیا جی جی, میں نے اس کو بنایا نا. میں نے اس کے 3 حصے الگ الگ کر کے نا, تو کوئی یوں کر کے رکھ دیا, کوئی یوں کر کے رکھ دیا. انہوں نے کوئی 4-5 لوگ پہلے سے انگیج کیے تھے اسی دوران میں. ان میں سے 2-3 لوگ تو میری ٹیم سے آئے ہوئے تھے انجینئرنگ سائٹ کے. ٹھیک. تو کاغذ پین سے لے لیا کہ یار اچھا بھائی کیا کرنا کیا ہے. پھر میں نے سوچا یار یہ ایسے تو کام چلے گا نہیں, اگر میں بیٹھا رہا تو یہ تو بڑا لمبا ہو آگے نہیں بڑھے گی بات. ہاں آگے نہیں بڑھے گی بات. تو میں نے آئی ڈروو اراؤنڈ ان دا سٹی. تو F8 میں ناظم الدین روڈ پہ ایک گھر کے باہر وہ گتے پہ لکھا ہوا تھا کرائے کے لیے خالی ٹو لیٹ. نمبر ڈائل کیا, کوئی آئی تھنک ڈاکٹر صاحب تھے نوشہرہ کے یا کہاں کے. جی وہ گھر کا 92 ناظم الدین روڈ گھر کا نمبر. بالکل 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 یاد ہے. میں نے ان کو رنگ کیا تو میں نے کہا جی ملنا ہے آپ سے. ملے, کرایہ ورایہ بات کی, طے ہو گیا, ایگریمنٹ سائن کیا. اگلے دن میں چلا گیا وہاں. اب جب گھر کھولا تو اتنا پرانا گھر تھا, چپس کے فلور تھے, اے سی کی ونڈوز کھلی ہوئی ہیں, بلائنڈس نہیں لگے ہوئے, اندر سے ڈسٹی بہت. سینٹورس کے پیچھے تھا. جی سینٹورس کے پیچھے بالکل. تو میں نے کہا یار اب کیا کریں. تو میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا, وہ ڈرائیور میرے ساتھ پاکل میں بھی تھا. تو ویچارڈ کے سر میں نے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے. اچھا تاج اس کا نام تھا. تو ہی مووڈ ود می. اچھا اوکے. میں کہا ٹھیک ہے چلو. تو ادھر سے PTCL نے ایک PN دیا ہوا تھا, جاوید اس کا نام تھا. تو ہم گئے تو ہم نے کہا یار اب کیا کریں. تو میں نے کہا یار کوئی دھوش ہو, بیٹھے نا, کم سے کم ڈرائنگ روم ہی دھو دو. تو ڈرائیور گیا مارکیٹ میں. تو میں نے کہا یار سرف اور بالٹی اور وہ جھاڑو واڑو کچھ لے. ٹھیک ہے, ٹرو اسٹوری. اوکے. اور واپس آ گیا. کہنے لگا جی کوئی پتہ نہیں کیا محرم کا دن تھا یا کہ چھٹی تھی کوئی. اچھا. کہنے لگا جی وہ دکانیں بند ہیں. اچھا اوکے. تو میں نے گھر رنگ کیا وائف کو. میں نے کہا بھائی یہ تاج آ رہا ہے, تو آپ اس کو بالٹی سرف اور جھاڑو دے دیں. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ نے کوئی CD ویڈیو تو نہیں جوائن کر لی. اور یہ اس چیز کی شروعات ہو رہی ہے جو کہ آج پھیلی ہوئی ہے پورے پاکستان میں. جس نے آ کے ٹیلی کام انڈسٹری جو ہے ہلایا ہوا ہے ماشاء اللہ, اس کو ایک ٹریگر. کیا بات ہے, بیوٹیفل. تو وہ لے آیا. پھر ہم نے ڈرائنگ روم دھویا. اچھا. اور پنکھا ونکھا چلا کے سویا. پھر میں 2.5 فٹ کا میز لے آیا. اچھا. 2-3 کرسیاں کہیں سے بورو کر لیں. اچھا اور اس کو ٹیڑھا سے رکھ کے بیٹھ گیا. تو دس از دا اسٹارٹ آف دیٹ کمپنی. او مائی گاڈ. تو پھر اب یہ ہو کہ وہ کہیں جی اچھا کوئی چیز اگر آپ نے لینی ہے تو آپ پروسیجر کیا ہوگا. تو پہلے میں کاغذ لے کے لکھتا تھا پروسیجر نمبر 1. اچھا. ٹھیک ہے, اس پہ سبجیکٹ لکھتا تھا, کیسی چیز خریدی جائے گی. پھر نیچے میں سائن کرتا تھا. پھر کاغذ پکڑاتا تھا, یار آپ یہ خرید کے لاؤ اس پروسیجر کے تحت. اس پروسیجر کے تحت وہ چیز خرید کے آتی تھی. تو بہرحال بہت ہمبل سٹارٹ تھا جی. لیکن ابھی اس وقت یہ جو بڑی ٹیم ہے یہ میرے پاس نہیں تھی. نون آف دیز پیپل ور ہائرڈ دیٹ ٹائم. وہ میں نے بتایا کہ وہ 4-5 لوگ تھے, لیکن وہ ٹیکنیکل تھے اور وہ تھوڑے میری ٹیم میں کچھ تھے لوگ پہلے. اور ابھی تک کوئی کام ٹیکنیکل کچھ نہیں پارٹ پہ بھی نہیں ہوا. There was nothing on the ground. صرف یہ کہ لائسنس کے لوگ ان کو فائنلائز ہو رہا تھا. اچھا اوکے. ان کو وہ مل گئی تھی بلیسنگس لائسنس کی. اور خبر جو تھی وہ پھیلنا شروع ہو چکی تھی مارکیٹ کے اندر کہ جی جی آ رہے ہیں, کیونکہ لائسنس کا ہو رہا تھا نا. تو صرف فائنل ہونا تھا. تو میں نے آ کے وہ پھر PTA کے ساتھ بیٹھ کے وہ چیزیں چھوٹی موٹی جو رہ رہی تھیں فائنلائز کر کے تو لائسنس لیا. اوکے. تو اب پھر چیلنجز شروع ہوئے کہ یار دیکھیں اب یہ نیٹ ورک بھی پورا لے آؤٹ کرنا ہے, ٹیم بھی ہائر کرنی ہے, اور کرنا کیا ہے. تو فرینکلی پھر پہلا اسٹیپ تو یہ تھا کہ بھائی کچھ تھوڑی سی کور ٹیم ہائر کی جائے. ٹھیک ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ دیٹ پروسیس ان ہائرنگ دی ٹیم. وہ بھی بڑا ایک ڈیفیکلٹ پروسیس تھا. بالکل. آپ کو پتہ ہے پریشرز کتنے ہوں گے. جی ہاں. تو جب وہ پوزیشن ایڈورٹائز ہوئی تھی تو وہ بوریوں میں اپلیکیشنیں آتی تھیں. ٹھیک ہے. اب ان کو سفٹ تھرو کرنا, اور وہ کمپیوٹرز اس طرح سے تو تھے نہیں. تو وہ پھر کچھ لوگ اچھے مل گئے. اچھا. زیادہ میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ دا پیپل جو اس مشن کو اون کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اٹ واز ناٹ اے 9 to 5 جاب ٹو بی آنیسٹ. اچھا اس میں یہ تھا کہ PTCL کے بھی کچھ لوگ آنا چاہتے تھے. اچھا اوکے. اور اچھے لوگ تھے وہاں بھی, لیکن وہ ڈیپوٹیشن پہ آنا چاہتے تھے. اچھا اوکے. تو میرا یہ پوائنٹ تھا کہ دیکھیں میں ریزائن کر کے آیا ہوں اور ایک رسک لے کے آیا ہوں.
آپ نے اگر آنا ہے تو بے شک ضرور آئیے, لیکن ریزائن کر کے آئیے, آپ بھی وہی رسک لیجیے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ 2 کشتی میں بیٹھے ہوں, جب دل چاہے واپس چلے جائیں. واپس جانے کا تو راستہ اس سے تھوڑی سی بہت وہ بھی ہوئی, تھوڑی انپلیزنٹ سچویشن بھی ہوئی, کیونکہ لیکن میں آئی تھنک اس میں ایک لاجک تھی, ریشنل تھا, تو بورڈ انڈرسٹوڈ کہ بھئی آنا ہے تو آئیں, ضرور آئیں, لیکن ریزائن کر کے. اچھا. لیکن پھر کوئی نہیں آیا ریزائن کر کے, دے پریفر ٹو اسٹے ان دیئر سیکیور جابس. تو ہم نے مارکیٹ سے نئے لوگ لیے, ٹھیک ہے, کچھ نئے تھے, کچھ پرانے انڈسٹری کے تھے. اچھا. تو وہ ایک ٹیم بنائی, کچھ فریش لوگ تھے. اچھا. تو دس از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ. تو پہلا سب سے کام تو یہ تھا کہ نیٹ ورک اتنا بڑا لینا ہے تو ہمیں چاہیے کیا ہے. تو وی ڈیڈ اے لاٹ آف فوکس گروپس. اوکے. بہت فوکس گروپس کیے ہم نے, میں بھی کافی میں بیٹھا, جس میں ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ سروس ہوگی کیا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے, آپ سمجھیں, تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی, ویمن, یوتھ, ورکنگ, نان ورکنگ, یوزر, نان یوزر, کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایک نئی کمپنی کو آتی ہے تو اس سے. اچھا. ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. تو وہ جو ویژن تھی ہماری, ویژن تو دیکھیں شروع سے یہ تھی کہ ہم نے انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل ہے, یہ پوٹینشیل اس طرح ٹیپ ہوا نہیں. آپ کو یہاں ایک چیز بتاتا چلوں کہ 10 سال ہو گئے تھے جب تک انڈسٹری کو آئے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, انڈسٹری کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ان برنگنگ نیو ٹیکنالوجیز ٹو دا کنٹری. سب سے پہلے پاکٹیل اور انسٹافون آئے تھے 90 میں. بالکل صحیح. تو انہوں نے آ کے یہ سروس انٹروڈیوس کرائی اور سروس کلچر ڈیولپ کیا. پھر کوئی 4-5 سال کے بعد موبلنک انٹر ہوا. وہ اس وقت تک جی ایس ایم بھی آ چکی تھی. دے کیم ود جی ایس ایم. تو پھر یہ تینوں کمپنیوں نے, آپ سمجھیں, 90 سے پاکٹیل انسٹافون اور 94 سے موبلنک. تو 2000 تک ان کا بڑا رول تھا برنگنگ ٹیکنالوجیز ٹو دا پاکستان, سروس کلچر انٹروڈیوس کرنا. افورڈیبلٹی لوگوں کے لیے نہیں, افورڈیبلٹی واز ناٹ ریئلی دیٹ ٹائم. اس وقت تو یہ ایک ایلیٹ کے لیے تھا. لیکن ظاہر ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے ایک نئی سروس شروع کی ہے. پھر ہیومن ریسورس کو انہوں نے ٹرین کیا, تو بہت کنٹریبیوشن تھا 10 سال بعد. لیکن جو نہیں ہو سکا یا کر سکے, اور اس میں کئی سارے فیکٹرز تھے کہ انڈسٹری اس طرح گرو نہیں ہو سکی. 10 سال میں صرف 0.3 ملین کسٹمر تھے, بس 0.35 3 لاکھ 3.5 لاکھ. اور پاکٹیل جب میں نے چھوڑا تو ود 85-90,000 وی ور دا بگیسٹ آپریٹر. اچھا. تو ہم بڑی چھاتی چوڑی کر کے پھرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سچویشن تھی. اب اس میں کچھ فیکٹرز ان کے اپنے بھی ہوں گے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن کچھ بیریئرز بھی بہت تھے. مثلا کراچی بند رہا 17 مہینے, تو اس سے ریونیو لاس بہت ہوا, اور ٹیکسز بہت ہائی تھے. اکوپمنٹ کی امپورٹ پہ 94% تک ٹیکس تھا. مطلب میرے خیال سے کنیکشن کے اوپر بہت بڑا. ہاں, تو وہ اس طرح کی چیزیں جو تھی بیریئرز تھے جس وجہ سے انڈسٹری گرو نہ کر پائی. ٹھیک ہے. کچھ ان کا اپنا بھی ہوتا ہے باہر کے انویسٹر کا ٹرسٹ ان دا مارکیٹ, کہ کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور ہم پاکستانی جو وہاں تھے ہم بلیو کرتے تھے, لیکن ان کی اپنی ظاہر ہے ایک سوچ تھی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ انڈسٹری گرو نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارا یہ جو ہمارا جو فلاسفی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ٹو کمپیٹ ود دم. اچھا. اوکے. ہماری وہ جس طرح وہ ہے نا وہ بلو اوشن اسٹریٹجی, کہ ہم نے انکنٹسٹڈ مارکیٹ جو ہے نا, ٹھیک ہے, اپنے اس میں جانا ہے. ہم نے پائی کے سائز کو گرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس پائی میں سے حصہ نہیں کاٹنا. اوکے. پائی کو گرو کرنا ہے اور اپنا شیئر لینا ہے. اوکے. آف کورس, کیونکہ 3 لاکھ کے بعد تو مطلب آپ کیا کرتے ہیں. دیکھیں نا, اتنے بڑے ملک میں جاؤں اس وقت کیا 150-160 ملین پاپولیشن تو ہوگی اس وقت. بالکل ایسی تھی. تو پینیٹریشن صرف 0.23% تھی اس وقت. تو اس فلاسفی کے ساتھ ہم نے جو ہماری ویژن تھی وہ یہ تھی کہ ابھی تک جو مارکیٹ ٹیپ ہوئی ہے وہ ٹاپ آف دا ٹرائنگل پہ ٹیپ ہوئی ہے. اٹ واز سین ایز این ایلیٹ پروڈکٹ. لوگ ٹیبل پہ بڑی اس کے ساتھ پرائڈ کے ساتھ رکھ کے بیٹھتے تھے, بڑے فون دکھاتے تھے دکھانے کے لیے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کہا نہیں, ہمارا جو مشن ہے, آبجیکٹو ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو کامن مین تک کیسے لے کے جائیں, باٹم آف دا ٹرائنگل. اوکے. ٹھیک ہے. یہ بڑی کلیئر ویژن. بٹ یہ بہت بڑا ڈیسیجن, یہ بھی بہت بڑا ڈیسیجن تھا. یہ نہیں جی اچھا, اور یہ کہا گیا کیونکہ آرپو پتہ نہیں اس پہ کیا تھا اور کیا سب چیزیں. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے لیا ہے کہ اس پہ میری بڑی کلاس بھی ہوتی رہی. انڈسٹری کے لوگوں نے بھی منسٹر کو جا کے کہا
کہ جی یہ مروا دے گا آپ کو, ہم پری پیڈ کو پش کر رہے تھے جی ہاں کہ جی یہ تو پریمیم پروڈکٹ ہے, بالکل بالکل تو آپ یہ لو اینڈ مارکیٹ میں جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جی دیکھیں لو آرپو جو ہے اس وقت آرپو فکس لائن میں زیادہ ریلیونٹ فگر ہے. ٹھیک ہے. موبائل کے اندر Prepaid آرپو سے زیادہ ریونیو پر منٹ جو ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہے. اب وہ اس وقت چونکہ زیادہ کسی نے اس پہ زیادہ سوچا نہیں تھا, تو وی ہیڈ ٹو نو کنونس. پھر دوسرا چیلنج یہ تھا کہ جو پی ٹی سی ایل پرائیویٹائز ہو رہا تھا, تو پرائیویٹائزیشن کمیشن میں انہوں نے یہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کوئی بھی اگر آپ نے انویسٹمنٹ پی ٹی سی ایل میں کرنی ہے ہم سے پوچھ کے کرنی ہے. اچھا. کیونکہ ایک ایسٹ پرائیویٹائز ہو رہا ہے نا, تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یار دیکھیں جب ہم پرائیویٹائز ہی کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ویٹ فار دی بائر ٹو کم اینڈ ڈو انویسٹمنٹ. اچھا اٹ میڈ سینس آن دا فیس آف اٹ. لیکن میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ دیکھیں 95 سے آپ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 5 سال تو ہو گئے, ٹھیک ہے, ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب جو ٹریفک ہے وہ موبائل سے فکس سے موبائل پہ شفٹ کر رہی ہے. اچھا کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس ٹریفک جو ہے یہ اپنی لوز کر دیں گے آپ سارے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا اپنا آپریٹر ہوگا تو آپ اس کا ایک اچھا شیئر لے سکتے ہیں. ایک میرا آرگومنٹ یہ تھا. ٹھیک ہے. کہ کوئی پتہ نہیں اگلے 5 سال بھی لگ جائیں. اوکے. دوسرا میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ جو لے گا وہ موبائل کے سے ہوگا اگر تو یو ول گیٹ بیٹر ویلیو. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دونوں پوائنٹ جو ہے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپروو کیسے ہوئے پھر بعد میں. تو خیر انہوں نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر یہ اپنی جو سوچ تھی اس کے مطابق ہم نے جو ہے نیٹ ورک لے کیا. بہت بڑی چینجز ہم نے کی اس میں. فار ایگزامپل ہم نے جو آر ایف پی بنائی نیٹ ورک پروکیور کرنے کے لیے, ٹریڈیشنلی بی او کیو بیسڈ آر ایف پی ہوتی تھی. جی ہاں. کہ کتنے بیس اسٹیشن چاہیے, کتنے کیا چاہیے. تو ہم نے جو آر ایف پی بنائی وہ پرفارمنس بیسڈ تھی. اچھا. کہ ہمیں اس طرح کا سگنل اسٹرینتھ چاہیے ہے روڈ پہ, اس طرح کا شہر میں, اس طرح کا رورل ایریا میں, اس طرح کا بیسمنٹ میں. تو یہ آر ایف پی بنانی مشکل بہت تھی. ظاہری بات ہے. اور اس کو پھر بعد میں ٹیسٹ کرنا بھی مشکل تھا. لیکن یہ انیشیٹ اس لیے ہوئی کہ کچھ وینڈرز نے کہا آ کے کہ جی ہمارا جو اکوپمنٹ ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اگر میرے جو بیس اسٹیشن 10 کام کر سکتے ہیں, ان کی آؤٹ پٹ پاور زیادہ ہے, ان کی ریسیور سینسٹیوٹی زیادہ ہے, تو دوسروں کے ہو سکتا ہے آپ کو 20 چاہیے ہوں. اوکے. تو آپ دس از ناٹ فیئر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پرفارمنس بیس بنا دیتے ہیں. صحیح. آپ کا کم اکوپمنٹ سے ہوتا ہے آپ کم اکوپمنٹ سے کوٹ کریں, میں چیک کروں گا, اور اگر پرفارمنس نہیں ہوگی تو پینلٹی ہیوی ہوگی. اوکے. تو اس لحاظ سے پھر ہمیں آر ایف پی ذرا بنانی زیادہ مشکل ہوگی, اور اس کی پھر ٹیسٹنگ کمیشننگ. تو ایک تو یہ بہت بڑا چینج تھا. یو فون جو لانچ ہوا, اب آپ یہ تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ساری جو چیزیں تھیں وہ پوری کر لیں آپ نے, اور پاکستان کے عام لوگوں کے لیے ایک نئی جو ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی اس سے پہلے. تو لوگ اس بات پہ جب یہ شروع ہوا تھا یہ بات مارکیٹ میں پھیلنی کہ ایک فون آنے والا ہے جو کہ سستا ہوگا اور لوگوں ہر ایک اس کو شاید افورڈ کر سکے, تو وہ لوگ افواہی سمجھتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے جب وہ لانچ ہوا اور آپ لے کر آئے, اور آپ کا سارا سلسلہ یہ تھا کہ وہ ایک عام آدمی جو باٹم آف دا ٹرائنگل ہے اس میں ان کو پہنچا دیا, اور صرف پہنچا نہیں دیا, باقی انڈسٹری کو بھی شاید آپ نے اس طرف وہ راستہ بھی دکھا دیا. تو یہ جو آپ کا سفر یو فون والا تھا, آپ نے 1999 میں بتایا تھا جوائن کیا؟ 99 میں جوائن کیا تھا, اور سروس لانچ ہوئی تھی جنوری 29 2001 میں. بالکل. دیکھیں اس کی جو وجہ ہے نا, یہ جو ہماری ویژن تھی نا وہ کوئی ہولو ویژن نہیں تھی, اس کے پیچھے کام ہوا تھا پورا. اس کے پیچھے بڑی کلیئر سوچ تھی. ٹھیک ہے. ویژن بڑی کلیئر تھی. اوکے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہوا تھا مارکیٹ میں بھی فوکس گروپس کے تھرو. تو جب پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ ہوا تو اٹ میٹ آل ایکسپیکٹیشنس. اچھا. اوکے. اور یہ آپ نے اکراس پاکستان ہی کیا تھا؟ اکراس پاکستان کیا تھا, مطلب اسٹارٹ کیا تھا ہم نے 1 by 1 سٹیز میں. فار ایگزامپل اسلام آباد سے شروع کیا, لاہور گئے, پھر کراچی گئے, پھر پشاور گئے, پھر 14 سٹیز میں چلے گئے, پھر ایکسپینڈ کرتے گئے. اور پی ٹی سی ایل ساتھ میں تھا آف کورس, تو آپ کو یہ ایک سپورٹ تو تھی. پی ٹی سی ایل کا یہ تھا کہ
جو ریگولیٹر ہے اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آرمز لینتھ پہ ہونا ہے. اوکے. وہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو کانسیپٹ تھا باپی آپریٹرز کے لیے, تو ہمیں پی ٹی سی ایل سے جو ہم نے جو بھی فیسلٹی اگر کوئی لی, فار ایگزامپل لیز لائن جو سرکٹ سے لانگ ڈسٹینس, وہ سارے آپریٹرز بھی لیز کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان سے, اور ہم بھی لیز کرتے تھے اسی ریٹ پہ. اچھا, کوئی مطلب ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں تھا. تو ظاہر ہے پی ٹی سی ایل ایک بڑا نام ضرور تھا اور اس کے اپنے ایڈوانٹیجز تھے, لیکن اس کا کوئی تھوڑا بیگیج بھی تھا ظاہری بات, سروس کے لحاظ سے, کیونکہ کلچر کے اور کیا فائدہ اگر آپ کو نہیں ہو رہا تھا سسٹر کنسرن تو اسی لیے ہم نے اس کا جو نام بھی تھا اور یہ ڈیسائیڈ کیا بورڈ کے لیول پہ, جس پہ پی ٹی سی ایل کے لوگ بھی تھے کہ اس کو سیپریٹ اینٹی کے طور پہ رکھا جائے. اچھا, اوکے. اور اس کی جو لک اینڈ فیل ہے وہ بالکل ایک پرائیویٹ کمرشل آرگنائزیشن کی طرح ہونی چاہیے. کیونکہ میں بورڈ میں جا کے شروع میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے اس کو اس طرح نہیں چلایا تو یہ آپ کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی, کہ آپ کا کمپٹیشن اب یہاں ملٹی نیشنل سے ہے. سفید ہاتھی بن جاتا ہے یہ بھی. ہاں, سفید ہاتھی بن جاتا ہے. تو اس وقت تھینکس ٹو دی بورڈ اینڈ دی ڈائریکٹرز کے انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, ہم اس کو کمرشل آرگنائزیشن کی طرح چلائیں گے. تو ہمارے جو سارے پروسیس اینڈ پروسیجرز بنے وہ اس ویژن کے تحت بنے اور کسٹمر کو فوکس میں رکھتے ہوئے بنے. ٹھیک ہے. آئی مین فار ایگزامپل آپ اس کا حصہ تھے انٹرفلو کا, جنہوں نے ہمیں نام سجیسٹ کیا یو فون. اب دیکھیں نا, ایجنسی سلیکشن سے لے کے آرکیٹیکٹ کی سلیکشن, ٹیم کی سلیکشن, آر ایف پی بنانا, یہ سارے جو ہم ڈیسیژن کر رہے تھے یہ اس ویژن کو اور اس کسٹمر کو فوکس میں رکھ کے کر رہے تھے. اسی لیے جو اب نام یو فون سجیسٹ کیا انٹرفلو نے کہ اٹس آل اباؤٹ یو. جی جی جی. You as a customer, you as an employee, and you as a stakeholder, shareholder. all stakeholders. تو ہماری سوچ یہ تھی کہ نام جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ it depicts کہ really mean جس کے لیے آ رہا ہے, جس کے لیے آ رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ ہے کہ صرف نام تک کیا تک نہیں رکھا نا ہم نے اس کو ایکچولی پریکٹیکلی کر دیا. چاہے ہمارے ٹیرف پیکیجز تھے, ٹھیک ہے, چاہے ہماری ایڈورٹیزمنٹ کیمپین تھی, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے بی ایم ڈبلیو ہیلی کاپٹر سے لنک نہیں کیا, بالکل نہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے عام آدمی کے ساتھ پلمبر, ٹیکنیشین, ہاؤس وائف. پاکستان میں پہلی دفعہ ہیومر بیسڈ وہ بھی ایک اس پہ بھی آتے ہیں. اس کی بھی ظاہر ایک فلاسفی تھی جو مارکیٹنگ ٹیم نے اور ایجنسی نے بہت اچھا کام کیا, لوگ بہت اپریشیٹ کرتے تھے ہمارے ایڈورٹیزمنٹ کو. لیکن دوسری طرف پی ٹی سی ایل وہ کنونشنل پی ٹی سی ایل بیٹھا تھا جو کہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا ٹیکنیکلی. ہاں, لیکن وہ چونکہ اب انڈیپینڈنٹ کمپنی ایکچولی بنی ہوئی تھی تو ظاہر ہے پھر ڈیسیژن میکنگ تو ٹوٹلی وہ آپ نے کنٹرول پہلے سے کر لیا تھا. وہ سارا پہلے ہم نے کلیئرٹی لے لی تھی, ڈیسیژن کروا لیے تھے بورڈ میں جو ضروری تھے. ٹھیک. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے ڈیسیژن میکنگ تھی وہ کسٹمر فوکس تھی, چاہے وہ ٹیرف پیکیجز ہوں, چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کیمپین ہو, چاہے کوالٹی آف سروس. ٹھیک ہے, ہمارے جو کال سینٹر تھے, آپ یقین کریں کہ اب یہ 2000 کی بات ہے لگا ہے, تو اسٹیٹ آف دی آرٹ سی ٹی آئی سپورٹڈ کمپیوٹر ٹیلیفونی انٹرفیس کو کہتے ہیں, کہ آپ اگر کال کریں گے نا تو آپ کے نمبر کے ساتھ, نام کے ساتھ سامنے میرے آ جائے گا پورا کہ جی عباس صاحب کال کر رہے ہیں اور ان کا بلنگ کی یہ سچویشن ہے, پرانے یہ مسئلے ہیں, ابھی 1 گھنٹہ پہلے لاہور آفس گئے تھے, انہوں نے یہاں یہ کروایا تھا, ساری ڈیٹیل ٹو دس لیول. ٹھیک ہے, اس وقت آپ یقین کریں یہ تھا, اس میں بلٹ ان تھا. سیکنڈلی, آج تو آپ ورک فرام ہوم سے بہت فیملیئر ہو گئے نا. ہمارے اس کال سینٹر میں ہم نے ورک فرام ہوم کے لیے جو پوزیشنز ہیں وہ ڈیزائن کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی اگر ہم یہ جو کال ایجنٹس ہوتے ہیں اگر گھر سے کام کرنا چاہے تو ہم وہیں سے بھی اس کو کام کروا سکتے ہیں. لیکن کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, لیکن پروویژن واز دیئر. آف کورس, اونلی دیٹس ا ویژن ان دی بیک ان دوز ڈیز. بڑی بات ہے. تو ویژن بڑی کلیئر تھی, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن اس ویژن کے حساب سے, ڈیسیژن میکنگ سارے پروسیسز اس حساب سے بنے. صحیح. آفس کی لک تک, ڈیلرز کی پالیسی کیا ہوگی, پورا نیٹ ورک بہت ڈیٹیل میں. اگر آپ کو میں آرکیٹیکٹ کا بریف پڑھاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت آرکیٹیکٹ کو جو بریف دیا گیا, بلکہ ایجنسی سلیکشن میں جو بریف دیا گیا وہ بھی آپ کو شاید یاد ہو بڑی ڈیٹیل میں. اسی طرح جب ڈیلرز بنائے گئے تو ان کو ROI کیلکولیٹ کر کے بتائی گئی کہ وہ پروفیٹیبل کس طرح ہوں گے. ایسے نہیں کہ بس پکڑا دیا ڈیلرشپ, نو, بہت سلیکشن, بہت کیئرفلی, ساری پالیسیز, پروسیجر, HR پالیسی ساری. ٹھیک ہے, اور یہ بھی GSM بیسڈ آیا تھا نا سارا, یہ بھی GSM بیسڈ آیا تھا بالکل. پھر یہ ہے کہ بہت سی سروسز جو کریڈٹ جاتا ہے, ایک تو یہ ہوا کہ جب یہ لانچ ہوئی تو بہت اچھا رسپانس ملا, الحمدللہ. اور پیپل کوڈ ناٹ بلیو کہ ایک پبلک سیکٹر کو اتنا اچھا رسپانس مل سکتا ہے.
تو وہ برانڈ جو ایکوٹی تھی نا, جو برانڈ ٹرسٹ تھا, بہت زیادہ تھا. ایک مثال وہ آپ کو یاد کراؤں کہ وہ لوگوں کی سلیکشن کے لیے ہم نے ایڈ دیا جی کہ کون سا لوگو پسند کرتا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے, وہ لوگو تو ہم نے 3-4 دیے, اس میں سے ہمیں پتہ بھی تھا کہ کون سا اچھا زیادہ لگ رہا ہے. 76% پیپل ووٹڈ فار دی لوگو دیٹ وی سلیکٹڈ. جی ہاں, تو آنے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ تو ہمارے ساتھ ویسے ہی انوالو ہو گئے نا. اورنج اور شاید گرینش کلر کا کوئی اورنج اور بلو تھا. ہاں, تو وہ کہ جی میں نے بھی یہ کہا تھا, میں نے بھی یہ کہا تھا, اونرشپ آ گئی نا. تو اس طرح کر کے وہ ساری چیزیں جو ہیں اٹ کلکڈ ویری ویل الحمدللہ. اور جب ہم نے لانچ کی سروس تو ایوری تھنگ وینٹ ویری ویل, بہت اچھا رسپانس ملا. پھر وی انٹروڈیوس سو مینی سروسز فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان. فار ایگزامپل ہم نے جو ویب سروس انٹروڈیوس کرائی, ٹھیک ہے, وائرلیس ایپلیکیشن پروٹوکول انٹرنیٹ کے لیے. پھر ہم نے جی پی آر ایس انٹروڈیوس کرایا. اور پری پیڈ تھا یہ سارا. پری پیڈ کا مطلب یہ کہ آپ ٹیکنیکلی کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ویسے, مطلب پری پیڈ ڈے 1 سے اویلیبل تھا. بالکل. پھر یہ میں نے کہا جی پی آر ایس, جس کو موبائل انٹرنیٹ جو ہے نا 2.5 GB, بالکل یاد ہے مجھے. جی ہاں, وہ انٹروڈیوس کرایا فرسٹ ٹائم ان پاکستان. دس از دا فرسٹ انٹرنیٹ آن موبائل. جی جی, فرسٹ انٹرنیٹ. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2002 کی شاید بات ہے. جی, یہ 2001 یا 2002 کی بات ہے. اور MMS سروس بھی. جی MMS آیا, بالکل تصویریں آتی تھیں. اب دیٹ GPRS 2.5G جو ہم نے شروع کرایا موبائل انٹرنیٹ, دیٹ لیڈ دی فاؤنڈیشن فار انٹروڈیوسنگ 3G 4G ٹوڈے. ایبسلیوٹلی. آج سب کچھ اسی پہ بیس تو موبائل انٹرنیٹ کی بنیاد بھی یو فون نے سب سے پہلے رکھی. تو ہم نے 27% مارکیٹ شیئر ایکوائر کر لیا ان فیو منتھس. اچھا اوکے, 27%. اور فرینکلی اسپیکنگ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے, لیکن ہوا ایسا ہی رہا تھا. لیکن اسٹریٹجی آپ کی وہی ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے اس پائے کو میں سے نکالنے کے بجائے آپ نے پائے بڑھا دیا تھا. نہیں, پائے بڑھا دیا. وہ ہوا کیا, جب ہماری سروس کیپیسٹی ختم ہو گئی, چونکہ بورڈ کو یا PTCL کو زیادہ یقین نہیں تھا کہ اتنا بک سکتا ہے. ہمیں کہا بہت, لیکن مانے نہیں وہ. تو ایونچولی ہمیں اپنی ریپوٹیشن خراب کرنے کو اوائڈ کرنے کے لیے اور یوزر کا جو ٹرسٹ ہے, ہم نے کہا کہ ہم سروس بند کر دیتے ہیں, نئے کنیکشن نہیں دیتے, رادر دین کہ ہم بھی کنیکشن دیتے رہے اور سروس خراب ہوتی رہے. تو روک دیا. ہاں, وہ جو باقیوں کے ساتھ ہوا, جب ہم نے روکا تو جو اسپل اوور تھا, کیونکہ مارکیٹ تو اسٹیمولیٹ ہو چکی تھی. جی جی جی, وہ جو اسپل اوور تھا وہ کمپٹیشن میں چلا گیا, اور ان کے کسٹمر جو ہے وہ ڈبل ہو گئے سال میں. اچھا, دے ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان اٹ کہ ہم نے ڈبل کر دیے. تو ہم خوش ہیں, وی ور ہیپی کہ چلو انڈسٹری بینیفٹ ہو رہی ہے. سر لیکن ایکچولی وہ اسپل اوور تھا بالکل, جو ہم دے نہیں پا رہے تھے کنیکشن, ورنہ یہ بہت آگے چلا جاتا. آپ نے جو بنیادیں رکھی تھیں یو فون کی, آج بھی یو فون بڑا اسٹرانگ اپنی پوزیشنز پہ بیٹھا ہوا ہے. آئی تھنک دیٹس دا بیسک جو اس کا اوریجن ہے, جو جینیسس جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا. تھوڑا سا میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا. PTV, another big thing in life as a managing director for پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیٹ چینل. یہ ایکسپیرینس کیسے اور کیسے ہوا, پہلے کیسے ہوا؟ اب بائی ناؤ مجھے 25 سال ہو گئے تھے ٹیلی کام میں. ٹھیک ہے, فکس لائن, پیجنگ, ٹھیک ہے, سیلولر فون. تو آئی ورکڈ ان آل فیلڈز آف ٹیلی کام. تو ہوا یہ کہ میں نے ایکچولی آئی میڈ مائی موو 5 سال کے بعد. آئی تھاٹ کہ یار میں نے یو فون میں آئی ڈن انف, جو ہم کرنا چاہتا تھا میں نے کیا ہے, چھاگ چکا تھا ہر جگہ, الحمدللہ ہر چیز کر لی تھی. تو مجھے ایکچولی آفر ہوئی جو UAE کے جو شیخ صاحب تھے, مبارک نایان, جی ہاں, وہ آنا چاہ رہے تھے اس میں, جو ٹیلی کام میں آنا چاہ رہے تھے. واز ویری کائنڈ, انہوں نے مجھے اپروچ کیا. وتین جو نہیں, وہ نہیں, وہ وارد کے نام سے. جی جی جی. تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور مجھے کہا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں ہمارے آپریشنس کو. تو میں نے کہا یار چلو سب کچھ کر لیا ہے, اب ایک نیا آپریشن سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی میڈ اے موو ایکچولی. اوکے. تو آئی ورکڈ ود دیم فار بریف پیریڈ, جب تک ان کو لائسنس ملنے. شارٹ بینک الفلاح کے ساتھ. جی, بینک الفلاح کے ساتھ لائن تھا. وہ بینک الفلاح بھی ان کا تھا. اچھا اوکے. تو یہ کمپنی انہوں نے ایک الگ بنائی تھی جی, وارد کے نام سے. تو ان کی ساری ورکنگ کر کے میں نے ان کو دی. اوکے. تو کوئی تو 4-5 مہینے, تو شارٹ آف گیٹنگ اے لائسنس, ساری ورکنگ میں شامل تھا. پھر کچھ ڈفرینسز آ رہے تھے ود لوکل پیپل جو ان کے ساتھ یہاں کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب واز ویری ویری کائنڈ ٹو می, اور انہوں نے مجھے بہت رسپیکٹ بھی دی اور بڑا سپورٹ بھی کیا. تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو پارٹ مائی ویز
اچھا اوکے. تو اٹ سو ہیپنڈ کہ سیکٹری تھے انور محمود صاحب جی ہاں. انفارمیشن کے, ڈی جی ریڈیو بھی رہے تھے ایک زمانے میں. ریڈیو بھی رہے ہیں, تو ماشاء اللہ ویری ویل ریسپیکٹڈ جی. ان دی انفارمیشن منسٹری. تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ خان صاحب پی ٹی وی آپ آئیں گے. اچھا, ہاں یہ مشرف صاحب کا زمانہ تھا میرے خیال سے. یہ مشرف صاحب کا زمانہ تھا. اچھا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا پی ٹی وی کا, نہ میں کیونکہ میں اس طرف کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. تو میں چلا گیا, ملا, تو خیر وہ انہوں نے میری ملاقات بھی کرائی اوپر پریزیڈنسی میں لوگوں سے. تو میں نے کہا یار آئی نیور بین ٹو دس فیلڈ, اوکے, بٹ اگر آپ کو ٹرسٹ ہے تو میں آ جاتا ہوں. کرتا تو میں یہی رہا ہوں زندگی میں, جگہوں پہ جا کے. اور مینجمنٹ تو ایکچولی دیکھیں, مینجمنٹ جو ہے نا یہ ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے لوگوں کی. مینجمنٹ ایک ڈفرینٹ فنکشن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سیکٹر اسپیسیفک نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیکٹر اسپیسیفک جو رولز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مینجمنٹ از مینجمنٹ. ٹوٹلی. تو ظاہر ہے بہت ایک فرق چیز تھی, تو میں نے جوائن کر لیا. اوکے, تو بہت ہی ڈفرینٹ تھا, بڑی مشکلات تھیں, بٹ نہیں, لیکن بڑا انجوائے کیا میں نے. اچھا, وہاں پہ اس لحاظ سے کہ دیر واز سو مچ ٹو ڈو. اوکے. اگین آپ کو میرے خیال سے یہاں پہ بھی فری ہینڈ ملا تھا. فری ہینڈ تو تھا, لیکن صرف یہ ڈفرینس تھا کہ وہ ادارہ میں نے شروع سے کریٹ کیا تھا. یو فون, آئی کین پک اینڈ چوز پیپل, ٹیکنالوجی, پروسیسز, سسٹمز, جو ہماری ویژن تھی اس کے مطابق. ٹھیک ہے, بیگیج کوئی نہیں تھا ایز سچ. بیگیج کوئی نہیں تھا. اس میں تو آلریڈی لوگ بھی موجود تھے, نیٹ ورک. انفارچونیٹلی جو ہے نہ وہ ٹیکنالوجی میں اس طرح اپ گریڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس میں بھی بڑے سیریس ایشوز تھے. سینیورٹی بیسڈ کلچر تھا, بہت پرانا سفارش کا بھی کلچر تھا. اچھے لوگ بھی تھے ایک زمانے میں. ظاہر ہے پی ٹی وی نے بڑا رول پلے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرائیویٹ چینلز بنانے میں بھی ان کا بڑا رول ہے, بڑے بڑے نام تھے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ گریجولی وہ اس طرح نہیں ایوالو نہیں ہوا تھا جو ہونا چاہیے تھا. تو وہاں آ کے پھر ظاہر ہے فائنینشیل کرائسس تھا. سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ دا ویژن واز ناٹ کلیئر. اچھا, اوکے, کہ کیا ہم ایک کمرشل ادارہ ہیں یا ہم پبلک سروس براڈ کاسٹر. ٹھیک ٹھیک. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا. تو یہ نئی سوچ تھی میرے خیال سے جو آپ نے, ایک نئی سوچ تھی. میں نے کہا کلیئر تو کریں. وہ پل میں کمرشل چینل بن جاتے تھے, اور جب باقی چیزیں آتی کہتی ہم تو پبلک سروس براڈ کاسٹر. تو سب سے پہلا جو اسٹیپ میں نے لیا تھا وہ ٹی وی لائسنس فی کا جو تھا. جی بالکل. اس کے اوپر بھی بہت سی چیزیں چل رہی تھی. وہ ایک فی لگی ہوئی تھی بہت 1970 سے. جی ہاں, ریڈیو میں بھی ہوتی تھی. ریڈیو میں بھی ہوتی تھی, لیکن ریڈیو میں ختم ہو گئی تھی بعد میں. اور وہ آج بھی انگلینڈ میں ہے. بی بی سی چارج کرتا ہے قریب 14 پاؤنڈ پر منتھ, جو کہ تو 4,000 روپے پر منتھ بنتا ہے. مجھے تو یاد ہے وی سی آر کے اوپر بھی ہوتی تھی پاکستان میں, جو جی ہاں, جو اس کے اندر وہ ٹیلی ویژن کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا تھا. جی بالکل. تو وہ اس جو لائسنس فی ہے اس کو میں نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی رکھنی ہے. آپ نے کہا جی رکھنی ہے, یہ تو دنیا بھر میں باقی ملکوں میں بھی ہے. تو اس کو میں نے جو الیکٹریسٹی بل کے ساتھ لنک کیا, جی, کہ آپ کی ریکوری بہت کم ہو رہی تھی. ریکوری بہت کم ہو رہی تھی, کانٹریکٹرز اس سے بہت بوسٹ ملا. آئی تھنک وہی ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا جس نے پی ٹی وی کو واپس اپنے فائنینشلی بہت ہیلپ کیا. ارشد صاحب, آپ کی جو زندگی کی میرے خیال سے جو ڈسکشن ہے وہ ایک نشست میں تو پوری نہیں ہو سکتی. تو ہم آج یہاں پر جو پی ٹی وی تک کی بات ہے, چونکہ ہمارے وہ 60 منٹس ہوتے ہیں, ہم اس کے اندر یہ جو مین ایریا ہے یہاں تک لائیں. اس کے علاوہ آپ کا جو پوسٹ آفس کا ایکسپیرینس ہے اس کے, اور میرے خیال سے جو ایکسپیرینس آپ نے بھی بہت جلدی ہمیں چیزوں کو کور کیا ہے, کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس کے اندر. تو ہم آپ سے ایک دفعہ اور کہیں گے کہ آپ ہمیں وہ کنٹینیو کریں ان ایریاز کو دوبارہ سے, تاکہ ہم کچھ لیڈرشپس کے حوالے سے اور چیزیں بھی نکال سکیں. پی ٹی وی اگین, یو فون ہو گیا, پی ٹی وی ہو گیا, یہ وہ نام ہے پاکستان میں جو آئی تھنک جب بھی لکھے جائیں گے آگے فیوچر میں, اس میں آپ کا نام سامنے ہوگا, جس میں اس نے بڑا رول ادا کیا. اور ویری اس پہ پوری ٹیم ہے. نہیں ڈیفینیٹلی بہت لوگوں ایز اے لیڈر سر, ایز اے لیڈر یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے جو اتنے گرد لوگوں کو جمع کرتے ہیں. جو ٹیم تو ڈیفینیٹلی وہی کام کرتی ہے, لیکن اگر آپ نے ٹیم ہی صحیح نہیں جمع کر لی, اور پھر ان اداروں کے اندر جہاں پہ وہ چیلنج ہی ہے کہ وہ ٹیم رکھنا اپنے لیے ایسے لوگوں کا سلیکشن, جو کہ اتنا پریشر باہر سے بھی ہوتا ہوگا. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ لرننگ فرام آپ کی طرف سے جتنی, اور آئی ہوپ دیٹ جو یوتھ ہے ہماری اس کو اس بات سمجھ میں آتی ہوگی آپ کی اس باتیں سننے کے بعد کہ ڈیسیجن میکنگ
جس کے اندر رسک بھی ہے شامل, اور آپ نے زندگی کے ان شاید موڑ کے اوپر وہ ڈیسیجن لیے جو کہ نارمل حالات میں آپ سوچتے ہیں کہ کیسے لے سکتا ہے انسان, بٹ اس میں چونکہ جب فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہیں کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے اوپر, اللہ پہ یقین ہوتا ہے. آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ کام ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کوئی 3 ایسی چیزیں جو کہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں ڈیسیجن میکنگ میں ایز اے لیڈر؟ آئی تھنک ایک تو ویژن کلیئر ہونا تو چاہیے. سب کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں, جی ہاں, اور ہے بھی صحیح بات کہ انسپائرنگ ویژن اوکے, آپ کی فیوچر کے بارے میں کیا ہے کلیئر ہے آپ. ٹھیک ہے. پھر کیا آپ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں ٹو انگیج ان دیٹ ویژن. اور پھر ایک تیسری چیز ہے جو اکثر ویژن کے ساتھ مینشن نہیں کی جاتی, وہ یہ ہے کہ ڈو یو ہیو این ایبلٹی ٹو مینیج ڈلیوری آف دیٹ ویژن. اوکے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, آپ نے ویژن تو آپ کی ہے, لیکن وہ جو ڈلیور کرنا ہے اس ویژن کو, اس میں پھر وہ باقی لیڈرشپ کی ساری کوالٹیز آ جاتی ہیں. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, ساری وہ ٹیم بلڈنگ اور کمیونیکیشن اور ایمپتھی اور whatever, بالکل بالکل بالکل. تو آئی تھنک ویژن ہونا بہت ضروری ہے. پھر کمٹمنٹ اور پیشن بہت ضروری ہے. ہارڈ ورک تو میں کہتا ہوں کہ 70% از ہارڈ ورک, آپ کو کرنا ہے. انڈرسٹوڈ ہے وہ تو. ٹھیک ہے نا, اور سنسیئرٹی آف پرپز ہونا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ دیر از نو گوئنگ بیک, آپ گیو یور 100% ود فل بلیف, آپ 100% اپنا دیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے, اور ریزلٹس میں نے دیکھے ہیں کہ ٹو بی آنیسٹ ود یو اٹس ناٹ جسٹ دیٹ آئی واز دیر. یہ ٹرو سکسیس اسٹوری ہے پاکستان میں یو فون کی. اٹس اے کیس اسٹڈی کہ ایک پبلک سیکٹر نے مارکیٹ کو کس طرح اسٹیمولیٹ کیا اور ٹریگر کیا جو 10 سال تک نہیں ہوئی تھی. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے, اور آج دیکھیں آپ کو تقریباً 0.3 ملین تھے, اور آج میرے خیال میں 195 ملین کے قریب کسٹمر ہیں. آئی تھنک اٹس اے ہیوج, ملکوں کی آبادی نہیں ہوتی. فرام 0.23% پینیٹریشن ٹو 88% پینیٹریشن ہے آج. تو آئی فیل ویری سیٹسفائڈ الحمد للہ. واٹ اے گریٹ اچیومنٹ سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ سے ہمیں پھر دوبارہ سے آپ کو زحمت دیں گے کہ کسی ایک سیریز کے اندر وی وانٹیڈ ٹو انٹروڈیوس دس, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ ہوتا کیا. بہت بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوتی ہے ان شاء اللہ آپ سے سر. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.